اللہ بادشاہ جی کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے تمہارے اوپر رحم کرنا. اور ہوگا کب؟ جب ہم اپنے سلام کو شیئر کریں گے. اور جب تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا تو ایک دوسرے کو عزت دینا نہ بھولا کرو. جو چیف ہوتا ہے اس کے آگے کسی صورت بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اس کے حکم کے آگے اپنا حکم شامل نہیں کر لینا چاہیے. جو بات جتنی کہی گئی ہے، جو بات جتنا امر موجود ہے، اس امر کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے گی. آداب میں یہ بات بھی شامل رکھوں گا لازمی، تربیت کے حوالے سے. یا ارشاد ہو رہا ہے جی، بات واقعہ معروف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. کیا ترجمہ ہے؟ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے. قال لہ موسیٰ حل اتبعک ان تعلمنی مما علمت رشدا. یاد رہے صاحب شریعت نبی ہیں، نبی سے بہتر رہنما اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اصول ایک نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں. نبی ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں کہ جب بھی کسی کا اتباع کرنا مقصود ہو اس سے پہلے اس سے اجازت طلب کرتے ہیں. ایویں نہیں راہ جاندے جدے مرض مگر تو پیدا. اذن ضروری ہے، طلب کیا جائے، پوچھا جائے کیا میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں؟ کس بات پر؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. اور یہاں ایک بات میں اور سامنے کر رہا ہوں، اتباع پوری ذمہ داری اسی بات قرآن مجید کی آیت میرے سامنے موجود ہے. اب میں بات کرنے لگا ہوں اتباع کے حوالے سے کہ اتباع اگر ہو سکتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کے سیکھنے کے متعلق ہو سکتا ہے. ان تعلمنی مما علمت رشدا، اور سیکھنے کے معاملے میں بھی وہ بات جو تمہاری ہدایت کر سکے، جو تمہیں بہتری کی جانب لے کر جا سکے. ہر پٹھی سیدھی شایدہ اتباع نہیں ہو سکتا. اتباع کے لیے اجازت ضروری ہے، اور اتباع کے لیے ایسی چیز کا اتباع ضروری ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت ہو. قالا، وہ کہنے لگے، انک لن تستطیع معی صبرا. کیا ترجمہ ہے جی؟ اس یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. کہنے لگے آپ کے پاس میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں ہے. شرط دوسری شرط ٹھہری جی، شرط دوم. اس کا مطلب ہے اتباع کے لیے صبر کی استطاعت ہونا ضروری ہے. پیشنس. وہ جو ہوتے ہیں نا جو کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں اتباع کے لیے، وہ کچھ طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے کچھ لوگوں میں. میں نے کیونکہ ہم خانہ فقر سے تعلق ہے نا، ہم نے بڑے سارے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے جی ہم آئے ہیں تواڈے کول جو ہے سانو دے چھڑو، اساں کلیئر نہیں جاواں، بس جو ہے ابھی دے دیا جائے. پھر بات کا ضد بھی کرنی ہے کہ نہیں میں لے کے جانا. حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہٹی سائل خدا کو پسند نہیں. آپ سے پوچھے گا مولا یہ ہٹی سائل سے مراد ہے؟ کہنے لگے جو بار طلب کرے، رکے ہی نہ، صبر سے کام نہ لے،
کہ ایک بار طلب کیا ہے تو ثابت قدمی سے کام لے، اس کا انتظار کرے۔ میرے سائیں ہمیشہ کہا کرتے تھے فقر کے دو رخ ہیں، کبھی تشکیل دعا کا استقرار اور کبھی تکمیل دعا کا انتظار۔ یہ انتظار صبر کے ضمن میں آتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ کالے نہیں پیدا، جلد بازی نہیں، اجلت پسند نہیں ہے خدا کو کسی صورت، اجلت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، پیشنس صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، انہوں نے وجہ بتاتی ہوتا ہی دراصل یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، تم اس پر کس طرح صبر کر سکتے ہو۔ ایک کیفیت کا اظہار کر دیا کہ بے صبرے تم ہوتے ہی اس جگہ پر ہو جس جگہ کا تمہیں علم نہیں ہوتا، تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تم کسی کا اتباع کر رہے ہو اور اس پر ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے کہ وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اب جب اس کا اتباع کر رہے ہو تو صبر سے کام لو۔ تمہیں اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس کے اتباع میں تم ہو اسے علم ہے۔ تمہارا صبر اس کے ساتھ مشروط رہنا چاہیے، تمہاری ثابت قدمی اس کے ساتھ مشروط رہنے چاہیے۔ کالا ستاجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اسیلا کامرا، ترجمہ کریں گے۔ طاہر القادری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے ضرور ثابت پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ پکا باندھ لیا، کہنے لگے آپ اجازت دیں مجھے، کالا ستاجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اسیلا کامرا، آپ دیکھیں گے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صبر کو مشروط کس سے کیا ہے، اپنے صبر کا اظہار کس سے چیز کیا گیا ہے، ولا اسیلا کامرا، یعنی امر کی معصیت نہ کرنا ہی صبر قرار پاتا ہے۔ جو آپ کہیں گے آپ دیکھیں گے کہ میں ثابت قدم رہوں گا، آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا میں کسی صورت بھی۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بات کہہ دی، کالا فَنِتَّبَعْتَنِی فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْہُ ذِکْرًا۔ ترجمہ کیا ہے جی؟ طاہر القادری، خضر نے کہا بس اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ کالا فَنِتَّبَعْتَنِی، ان کا ٹھیک ہے اگر میرا اتباع کرنا ہے، فلا تسألنی، تو مجھے سوال نہیں کرو گے، عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر، کسی شے کے متعلق تم مجھے سوال نہیں کرو گے جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اب قرآن مجید کی آیت سے میں کچھ ریفرنسز لے رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ حدیث کا بھی تھوڑے اقوال آپ تک پہنچا دوں کہ آداب محفل میں شامل ہے یہ بات۔ پھر حدیث سے، اقوال معصوم سے یہ بات ظاہر ہے اس بات ہے کہ جب تک صاحب مسند یا صاحب مجلس تمہیں اجازت نہ دے اس بات کی، اس بات میں وہ بات پنہا ہے کہ جب تک اذن نہ ہو اس بات کا کہ تم سوال کر سکتے ہو، تب تک سوال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات اصول میں ٹھہرتی ہے، یاد رکھے، یہ آداب میں، اخلاق میں شامل ہے یہ بات کہ جب تک کہہ نہیں دیا جائے کہ سوال کرو تب تک سوال نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ یہ کہ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے کہ جس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہاں جی یہ ضرورت ہے، تو اس کے متعلق خود آگاہی دے دی جائے۔ اجازت، اذن لازم ٹھہرتا ہے اس حوالے سے، محفل کے آداب میں شامل ہے یہ بات۔ اور اکثر اس بارہ یہاں بھی بعض کا تیسر تک مسٹیک ہوتی ہے دوست آباد سے بھی۔ پھر یہاں گفتگو کے حوالے سے محفل کے آداب میں یہ بات اور بھی شامل ہے اس میں کہ جب گفتگو ہو رہی ہو تو گفتگو کے درمیان انٹرپٹ نہیں کیا جاتا، یعنی کسی صورت بھی کوئی گفتگو کر رہا ہے، اس میں جو گفتگو کرنے والا ہے، جو مبلغ ہے، ایک صورت میں صرف اجازت ہے، وہ بھی باضابطہ طور پر مکبر اگر پیچھے موجود ہو تو صرف ایک صورت میں، وہ نماز میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اگر امام جو ہے یا جو آگے لیڈ کر رہا ہے وہ اگر کسی بات کو بھول رہا ہے تو اسے لقمہ اس جگہ پہ دیا جا سکتا ہے۔ لقمے کا مطلب انہوں تھلے با کے اپنی پوری گل کرنا نہیں، یا اس کو ٹیوشن پڑھانا نہیں کہ اب اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ نہیں مینوں تیرے نال بہت ہی گل دا پتہ ہے، وہ اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے، وہ شخص اس طریقے سے کرتا ہے۔ کسی صورت بھی بھول جانے کی صورت میں، جیسے نماز میں کہا جاتا ہے کہ پیچھے لقمہ دیا جا سکتا ہے،
ایسا لقمہ دیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کے درمیان کسی صورت بھی اکثر بیشتر جگہ محفل کے آداب سے واقف نہیں ہوتے بعض اوقات، بیشتر جگہ پہ ایسے مجھے بھی کئی بار سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر میں بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے، اور میں مثال ہمیشہ جو ہے ایک پریس کانفرنس کی دیا کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے آپ لوگوں کی نظروں میں اکثر گزرتی رہتی ہے کہ پریس کانفرنس کا بھی اصول ہی ہوتا ہے یہ ان کو جو کاپی پین دے دیجیے سب کو جی، جب جو ہوتا ہے صدر مجلس سے ہوتا ہے وہ اسپیچ کر رہا ہوتا ہے یا گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہوتا ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیتے ہیں، آپ اس کی گفتگو کے دوران اسے انٹرپٹ نہیں کرتے کسی صورت بھی، یہ محفل کے آداب میں شامل ہے یہ بات، آپ اسے نوٹ کر لیتے ہیں، جیسے ہی آپ نوٹ کر لیتے ہیں تو اپنی گفتگو کے تمام ہونے کے بعد وہ کہتا ہے ہاں جی میری جو میں نے بات کی اس کے متعلق اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، جسے ہم اپنے بعد میں جس ٹریلر کچہری کے طور پر بھی گفتگو جو ہماری ہوا کرتی تھی ایسی، یا بعد میں کچہری کے بعد یا دعا کے بعد جو سیشن ہوتا ہے وہ بیسیکلی سیشن اسی لیے رکھا جاتا تھا کہ جو گفتگو کی گئی ہے، جو میسج آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات یا کوئی پہلو پیاسا رہ گیا یا کوئی ایسی بات آپ لوگوں تک نہیں پہنچی تو اسے نوٹ کر لیا جائے، تو بعد میں اس کے متعلق آپ لوگ استفسار کر سکتے ہیں کہ جی یہ گفتگو کیا ہوئی ہے، یہ بات کیا ہوئی ہے۔ محفل کے دوران گفتگو کے دوران یہ بے ادبی گردانی جاتی ہے کہ اس وقت فوری طور پر پوچھا جائے جی بچ کی گل کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کسی صورت بھی جب تک مبلغ اپنی سپیچ کو مکمل نہ کر دے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہے ہماری گفتگو کے تمام ہونے تک اس کا جواب آپ تک پہنچ جاتا ہے، کہ پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ گل یہ پہلو اس میں پیاسا ہے، اور جب یہ بات آخر تک پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اس کے جو سوال آپ کے ذہن میں ابھرا ہوتا ہے اس کا جواب آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ پہنچ جاتا ہے، بندے شفی ہو جاتی ہے بندے کی۔ اگر ان کیس نہ ہو تو بعد میں اس کے متعلق سوال کر سکتا ہے۔ سوال تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ دی جائے۔